ایک دن بجھنے والے دو چراغ۔ شعرائے افق کے دو ستارے منیر نیازی اور پروین شاکر ایک ہی دن ہم سے جدا ہوئے۔ سال بے شک مختلف ہے مگر دن ایک ہی ہے، 26 دسمبر۔ منیر نیازی تو زندگی کی 83 بہاریں دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوئے، مگر پروین شاکر محض 42 سال کی عمر میں ایک حادثے کی نظر ہو گئی۔ موت بھی کیسی دردناک حقیقت ہے کہ تمام طاقتوں کے باوجود انسان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ منیر نیازی نے ہی کہا تھا، نہ ایڑیاں درد دی اکھیاں دے وچ، ہنجو بھرن نہ دیواں، وس چلے تے اس جہاں وچ، کسی نوں مرن نہ دیواں۔ مگر موت کے آگے کہاں کسی کا بس چلتا ہے۔ پروین شاکر ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھی جن کی شہرت نوجوانی میں ہی چہارے دھنگ عالم پھیل چکی تھی۔ انہوں نے MA انگلش کو رکھا تھا اور کراچی کے ایک کالج میں پڑھاتی تھی۔ 24 سال کی عمر میں ان کا پہلا شعرائے مجمع خوشبو شائع ہوا۔ چند سال بعد جب وہ CSS کے امتحان میں بیٹھی تو پیپر میں انہی کے فن و فکر کے حوالے سے سوال آیا۔ جب اسلام آباد میں F7 کے پروین شاکر روڈ سے گزرا ہوتا ہے تو خیال آتا ہے کہ یہاں کیسے حادثہ ہو سکتا ہے۔ شہروں میں بڑی شاہراہوں کی نسبت کم ہی حادثات ہوتے ہیں۔ آج جب اسلام آباد کی آبادی 1994 کی نسبت کئی گنا بڑھ چکی ہے، تب بھی سڑکوں پر شہر میں حادثات کا تناسب کم ہی ہے۔ ویسے بھی اسلام آباد کے ڈرائیور کس حد تک مہذب ہی سمجھے جاتے ہیں۔ بہرحال ہونی ہو کر ہی رہتی ہے۔ دسمبر کے اس ایک ستم گر دن اردو شاعری کی توانا آواز ہم سے ایک حادثے کی بنا پر جدا ہو گئی۔ اردو شاعری میں قصور، ناہید، فہمیدہ، ریاض اور سارہ شگفتہ جیسی شاعرات پروین سے پہلے اپنا نام بنا چکی تھی، مگر پروین نے اپنی ایک علیحدہ شناخت بنائی۔ آج اگر اردو شاعری میں کوئی ایک نام منتخب کرنا پڑے تو بلا مبالغہ وہ نام پروین شاکر کا ہوگا۔ پروین شاکر کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ ان کے ہاں جذبات کی گہرائی بھی ہے اور خیال کی پختگی بھی۔ وہ ایک جرأت مند تخلیق کار ہے جو جذبات کا اظہار بھی بہت سنبھل کر کرنا جانتی ہے۔ ان کے ہاں عامیانہ پن نہیں جھلکتا۔ بلا شبہ اردو ادب میں وہ اپنی طرز کی پہلی خاتون شاعرہ تھی جنہیں اردو کے بڑے شعراء میں شمار کیا جاتا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے ابھی تک کوئی دوسرا ان کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکا۔ پروین شاکر کی لکھی ہوئی غزل کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی شہنشاہ غزل مہدی حسن نے کمال فنی گہرائی سے گا کر امر کر دی ہے۔ اس غزل کا ایک ایک شعر فنی گہرائی اور نسائی جذبوں کا غماز ہے۔ پروین شاکر کی ساری شاعری اسی طرح ایک مضبوط تاثر لیے ہوئے ہے۔ ان کو اپنے مداحوں سے بچھڑے ہوئے 3 دہائیاں ہونے کو ہے، مگر آج بھی ان کے بچھڑنے کا غم تازہ ہے۔ وہ آج بھی اسی طرح مقبول شاعرہ ہے جس طرح اپنی زندگی میں تھی۔ منفرد لب و لہجے کے شاعر منیر نیازی 26 دسمبر 2006 کو اپنے مداحوں سے بچھڑے۔ منیر نیازی جس عہد میں نمایاں ہوئے وہ ہر میدان کے بڑے لوگوں کا عہد تھا۔ شاعری میں ایک سے بڑھ کر ایک شاعر تھا، مگر منیر نیازی
ہجوم میں گم نہیں ہوئے۔ انہوں نے اردو اور پنجابی شاعری میں اپنا علیحدہ اسلوب اور رنگ دھنگ واضح کیا۔ ان کے کئی شاعر ضرب المثل کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ایک شعر میں ہی ایسی گہرائی بات کر جاتے ہیں کہ بندہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ ایسا بلند خیال انہیں کیسے سوجھا۔ میری ساری زندگی کو ہے سمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ اس غزل کے دوسرے شعر دیکھیے کہ منیر نیازی کے ہاں تخلیقی فوکس درجے کا ہے۔ میں بہت کمزور تھا اس ملک میں ہجرت کے بعد، پر مجھے اس ملک میں کمزور تر اس نے کیا۔ رہبر میرا بنا گمراہ کرنے کے لیے، مجھ کو سیدھے راستے سے در بدر اس نے کیا۔ شہر میں وہ معتبر میری گواہی سے ہوا، پھر مجھے اس شہر میں نامعتبر اس نے کیا۔ شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر پر یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا۔ منیر نیازی کی پوری زندگی کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے فلمی گیت لکھے تو دھوم مچا دی۔ اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہے دوستو، جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا۔ جس نے میرے دل کو درد دیا، کیسے کیسے لوگ ہمارے جی کو جلانے آ جاتے ہیں۔ زندہ رہے تو کیا ہے، جو مر جائیں ہم تو کیا۔ منیر نیازی نے غزل کے میدان میں بھی اپنے منفرد اسلوب سے اپنی انفرادیت برقرار رکھی۔ ان کے بعض شعر اپنے اندر پوری تخلیق سموئے ہوئے ہیں۔ رومان اور شعور کا جو ملاپ ہے وہ خال ہی کہیں اور نظر آتا ہے۔ منیر ملک پر اسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ اسی طرح ایک اور شعر دیکھیں، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ نہ مشکل الفاظ نہ ثقیل انداز، مگر گہری بات کرنے میں منیر نیازی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر آئے گا تو ہے۔ مدت کے بعد آج اسے دیکھ کر منیر، ایک بار دل تو دھڑکا مگر پھر سنبھل گیا۔ محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ اس کی یاد میں ہوگی۔ منیر نے نظم میں بھی ایسی زوردار اور فنی طور پر پختہ نظمیں لکھی ہیں کہ بار بار پڑھنے سے بھی دل نہیں بھرتا اور ان نظموں کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ ایک نظم دیکھیے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ مدد کرنی ہو اس کی، یار کی دھارس بٹھانا ہو، بہت درہنہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ منیر نیازی کی پنجابی شاعری بھی اسی طرح اپنے ہاں ایک نکیلا پن لیے ہوئے ہے، جہاں جذبوں کی گہرائی اور شدت پوری طرح موجود ہے۔ کچھ انج وی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمان دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوک وی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق وی سی۔ منیر نیازی کی 3 لائنوں کی ایک نظم دیکھیے، کتنا بھرپور تاثر لیے ہوئے ہے۔ تیرے شہر دے مکان اپنے ہی ڈر تو جڑے ہوئے نے ایک دوجے دے نال۔ منیر نیازی دراصل ایک پورے عہد کا نام ہے۔ پروین شاکر اور منیر نیازی کا مختلف برسوں میں ایک ہی دن 26 دسمبر کو دنیا سے کوچ کر جانا، شعر
ادب کے چاہنے والوں کو تا دیر یاد رہے گا۔ وہ اپنے فن کی وجہ سے اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ یاد رہیں گے۔